بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج میں مطالعہ ادب حصہ اول کا درس ڈگری سال اول فرسٹ سیمسٹر کے طلباء و طالبات کو دینا چاہتا ہوں۔ آج کا سبق سراج اورنگ آبادی کی غزل ہے، غزل با۔ یہ پہلے سیمسٹر میں جو نصاب کے مطابق جو ہے غزل با رکھی گئی ہے، تو آج اس کا جو ہے درس دیا جائے گا۔ غزل کا پہلا شعر ہے، جو تیرے غم کی تمنا نہ کیا، ابدی عیش کا سودا نہ کیا۔ یہ غزل آج پڑھی جائے گی، اس کا درس آپ حضرات کے سامنے دیا جائے گا۔ یہ کلیات ہے، ان کلیات سے یہ غزل لی گئی ہے۔ غزل یہ ہے، غزل دو کہہ لیجیے، دوسری غزل۔ تو ایک مرتبہ غزل کی خواندگی کر دیتے ہیں الفاظ کے صحیح تلفظ کے ساتھ، اس کے بعد پھر ایک ایک غزل کے ایک ایک شعر کی تشریح کی جائے گی۔ جو تیرے غم کی تمنا نہ کیا، ابدی عیش کا سودا نہ کیا، اپنی آنکھوں سی جو پنہا نہ ہوا، اس نے کچھ عمر میں پیدا نہ کیا۔ حیف ہے اس کی تماشا بینی، چشم باطن کو جو کئی وا نہ کیا۔ مدت و لک حرم و دیر پھرا، میں تیرے واسطے کیا کیا نہ کیا۔ میں کیا دل کو گلے داغ سی باغ، یار نے عزم تماشا نہ کیا۔ باغ میں نرگس بیمار طرف، گوشے چشم سی ایما نہ کیا۔ جل گیا شوق کے شعلوں میں سراج، اپنی دانست میں بیجا نہ کیا۔ اس سے پہلے بھی سراج کے تعارف میں یہ بات بتائی گئی کہ سراج صوفی شاعر ہیں اور وہ اللہ کی محبت میں سرشار ہیں، محبت سے سرشار ہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ان کی شاعری جو ہے عشق حقیقی میں اور عشق خداوندی میں ڈوبی ہوئی شاعری ہے۔ لیکن اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اور اللہ سے کس طرح محبت کی جائے یہ جو ہے کوئی مثال نہیں۔ تو اسی لیے جب کوئی غیر محسوس چیز ہوتی ہے، یعنی جس کو ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھ اور سے ہم چھو نہیں سکتے، احساس نہیں کر سکتے، جو حسی اعضائے تحسس ہے، آنکھ ہے، کان ہے، 5 اعضائے تحسس ہیں جو مشہور، تو پھر ہم اس کو مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عشق خداوندی کو سمجھانے کے لیے عشق مجازی، یعنی انسان کا عشق، ایک جو ہے ایک انسان کا دوسرے انسان سے محبت، جو ہے باپ کا بیٹے سے، ماں کا اپنے بیٹے سے جو محبت ہوتی ہے، اس طرح ایک دوست کا دوسرے دوست سے جو محبت ہوتی ہے، اس محبت کو جو ہے کہ ویسی مثال دے کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ باتیں اللہ سے کے تعلق سے ہیں۔ تو یہاں شاید پہلے مطلع میں غزل کے پہلے شعر میں کہتا ہے، جو تیرے غم کی تمنا نہ کیا، ابدی عیش کا سودا نہ کیا۔ یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کا عیش ہے، ہمیشہ کا آرام ہو، تو اس کے لیے گویا کہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرنا ہوگا، اور
اس رنج و غم کو جو ہے گوارا کرنا پڑے گا۔ اب بولیے کہ یہ رنج اور غم کیوں ہے؟ تو یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، یہاں آزمائش ہے، تو اس آزمائش کو ہمیں گوارا کرنا ہوگا اور اس غم کو، رنج کو، مصیبت کو، آزمائش کو گلے لگانا ہوگا۔ یہاں گویا کہ اپنے آپ کو بھلا دینا ہوگا اللہ کی خاطر، اللہ کی رضامندی کی خاطر، تو پھر جو ہے اس کا انعام اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی صورت میں دے گا، جو ہمیشہ کے عیش کا سامان ہے۔ تو اسی بات کو جو ہے شاعر کہتا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو بھلا نہ دیں، اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں جو ہے تکلیف کو برداشت نہ کریں، تب تک تو ہمیں راحت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا، انسان 15 سال 20 سال پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، مسابقتی امتحان میں جو ہے کمپٹیشن میں بیٹھتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے اسے ایک نوکری حاصل ہوتی ہے یا کاروبار کرتا ہے، رات دن محنت کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے 30 سال تک محنت کرتا ہے، تو آئندہ 30 سال تک جو ہے وہ اس کا پھل کھاتا ہے۔ لیکن وہ بھی ضروری نہیں ہے 30 سال محنت کرنے کے بعد جو ہے وہ پھل کھانے کے لائق رہے گا یا نہیں، یا جیسے ہی بلڈنگ تیار ہوئی اور اس کی موت ہو جائے، کاروبار چوپٹ ہو جائے، تو دنیا کی محنت کے باوجود پھل کھانا یقینی نہیں ہے، لیکن وہی محنت اگر آخرت کے لیے کی جائے تو وہ پکا سودا ہے، ہمیشہ کے آرام کا سودا ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، وہ جو ہے ہمیشہ کا عیش، ہمیشہ کا آرام اس کی سوچ کرتے ہیں، اور جو صرف دنیا بھر مٹنے والے ہیں، وہ کسی طرح آخرت کو برباد کر کے بھی کسی طرح دنیا مل جائے، کسی طرح دھوکے سے، کسی طرح جو ہے غلط طریقے سے مل جائے، بہرحال پیسہ ہونا چاہے کسی طریقے سے آئے، تو ایسے لوگوں کو دنیا تو تھوڑی مل سکتی ہے لیکن پھر آخرت میں حصہ نہیں۔ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دانہ جو ہے جب اپنے آپ کو گھلا دیتا ہے، زمین میں چھپ جاتا ہے، تب پھر جو ہے تناور درخت بنتا ہے۔ تو یہاں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ جو اللہ کی خاطر رنج کو، غم کو، تکلیف کو جو ہے جب تک برداشت نہیں کرے گا، جب تک جو ہے اس کو ہمیشہ کے آرام نہیں ملے، ابدی عیش کا سودا۔ ایک جگہ کہا بھی گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اب نہ جان اپنی ہے نہ مال اپنا ہے۔ تو عیش کا، ابدی عیش کا سودا جو ہے، یعنی جنت کا سودا جو ہے، مومن کی جان اور مال کے ذریعے ہے۔ تو اسی بات کو شاعر جو ہے شعر کے انداز بیان کرتا ہے کہ جو تیرے غم کی تمنا نہ کیا، یعنی اگر صرف جو ہے راحت کی تمنا کی جائے کہ دنیا میں ہم کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے، لیکن پھر آخرت میں حصہ نہیں۔ تو جب تک انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبت آئے اس کو گلے نہ لگائے، اس پر صبر نہ کرے، تو جب تک جو ہے وہ ہمیشہ کی عیش اور آرام نہیں مل سکتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے جو پنہا نہ ہوا، اس نے کچھ عمر میں پیدا نہ کیا۔ ایک ہے خود نمائی، اپنے آپ کو نمایاں کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور سب سے اونچا بننے کی خواہش۔ یہ گویا کہ احساس برتری ہے، تکبر ہے، بڑاپا ہے، اور تواضع ہے کہ انسان اپنے آپ کو حقیر اور چھوٹا سمجھے کہ ہماری عقل معمولی ہے، ہمارے اخلاق ویسے نہیں۔ اپنے کو جب انسان حقیر سمجھتا ہے، اس کو تواضع کہتے ہیں، تو دوسرے کی نگاہ میں عزت والا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر، تو اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے۔ اس لیے کہا تکبر کرنے والا
لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے، اگرچہ اپنی نگاہ میں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، لیکن جو تواضع اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا اور حقیر سمجھتا ہے، وہ جو ہے لوگوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یا اسی طرح کہہ لیجئے کہ اس طرح دانہ جو ہے خاک میں مل جاتا ہے، مٹی مل جاتا ہے تو وہ درخت بنتا ہے۔ اسی لیے دوسرے شاعر نے کہا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے جو پنہا نہ ہوا، اپنی آنکھوں سے جو چھپا ہوا نہ ہوا، اس نے کچھ عمر میں پیدا نہ کیا۔ تو ضروری ہے اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنی ہستی کو فنا کر دینا۔ یہ گویا کہ تصوف کے زانہ فنا فی اللہ بھی کہتے ہیں، یعنی اپنا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، تو اپنے آپ کو مٹا دینا، سب کچھ جو ہے کام اللہ کی خوشی کے لیے کرنا، اور اپنے واسطے کچھ نہیں کرنا۔ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جو اپنے واسطے کچھ بھی نہیں چھوڑتے، قوم و ملت کے لیے کرتے۔ مولانا آزاد بول لیجئے، اور اس طرح کئی ہیں جن کے پاس جو ہے ذاتی جائیداد کچھ بھی نہیں تھی۔ کہتے ہیں بابو راجندر پرساد صدر جمہوریہ بنے، اس کے بعد جب اپنے وطن آئے تو ان کو صدر جمہوریہ جیسا مکان ہونا چاہیے، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا ان کو۔ یہ لوگ تھے جو قوم کے لیے، وطن کے لیے سوچتے تھے، اپنے واسطے نہیں سوچتے تھے۔ اور آج کا حال یہ ہے کہ ایک معمولی جو ہے سرپنچ ہے، اس کے ٹھاٹ بار دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ وہ کوئی جو ہے راجا رجواڑا ہے۔ تو یہاں اسی کو بیان کیا کہ اپنی آنکھوں سے جو پنہا نہ ہوا، جو اپنی آنکھوں سے جو ہے چھپا نہیں، یعنی اپنے آپ کو فنا نہیں کیا، اس نے کچھ عمر میں پیدا نہیں ہے، کچھ عمر میں جو ہے زندگی میں کچھ بھی جو ہے ظاہر نہیں کیا۔ تو کہ زندگی اسی لیے ہے کہ انسان دوسروں کے لیے کرے، اپنی اور خود کو نمایاں نہ کرے۔ ایسے بھی لوگ ہیں اس لیے کہا خیرات کرو تو سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ بعض لوگ خود سے اپنے ہاتھ سے نہیں دیتے، دوسروں سے دلواتے ہیں تاکہ معلوم نہ ہو کہ فلاں شخص جو ہے بہت سخی ہے۔ کہ ایک محلے میں غریب بیوہ رہتی تھی، کوئی نابینا ہے، تو ایک بڑے صاحب نے جو ہے مقرر کر دیا فلاں کے دودھ والے کو اس کے گھر میں دودھ ڈال دینا، ترکاری والے کو ترکاری ڈال دینا، گوشت والے کو اس کو گوشت دے دینا، کرانہ والے کو کرانہ دے دینا، اور بیچارہ سب لوگ اس کے گھر میں، غریب کے گھر میں ڈال دیتا تھا۔ تو لوگ جو ہے بہت خوش ہوتے تھے، گوشت والا، ارے گوشت والا کتنا اچھا ہے، کرانہ والا کتنا اچھا ہے، فری میں اس کو جو ہے کرانہ کا سامان دیتا ہے، دودھ ڈالتا ہے، دودھ والا۔ جب وہ نیک شخص کا انتقال ہوا تو اب بولا کیوں بھائی 2 دن سے دودھ نہیں ڈالے؟ بولا معلوم نہیں، فلاں کا شخص کا انتقال ہو گیا، وہ مجھے پیسہ دیتا تھا تو میں ڈالتا تھا، اب وہ مر گیا ہے، اب کون دینے والا؟ تب لوگوں کی آنکھ کھلی کہ اصل کون خیرات کرنے والا کون تھا، مدد کرنے والا کون تھا۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو منظر میں نہیں آتے، سامنے نہیں آتے ہیں، اور چھپ کر کے جو ہے خدمت کرتے ہیں، چھپ کے مدد کرتے ہیں۔ تو اسی کو اپنی آنکھوں سے جو پنہا نہ ہوا، جو اپنی آنکھوں سے جو ہے پوشیدہ نہیں ہوا، اس نے کچھ عمر میں پیدا نہ کیا، اس نے جو ہے زندگی میں کچھ بھی جو ہے کام نہیں کیا۔ حیف ہے اس کی تماشا بینی، حیف ہے، حیف منے افسوس، حیف ہے اس کی تماشا بینی، چشم باطن کو جو کوئی وا نہ کیا۔ حیف منے افسوس، تماشا بینی تماشا دیکھنے والے لوگ، اخبار بینی اخبار دیکھنا، اخبار پڑھنا، چشم باطن اندرونی آنکھ، ظاہر اور باطن کہتے ہیں، ظاہر جو ظاہر آنکھ، اور باطن انسان جو ہے ایک بصارت ہے، ایک بصیرت ہے، بصارت آنکھ کی روشنی، بصیرت دل کی روشنی۔ تو چشم باطن کا مطلب باطنی آنکھ،
اس لیے حدیث میں ایک ہے کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے، ذہانت سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہاں بھی کہا گیا چشم باطن، باطن کی آنکھ، چشم باطن کو یعنی کو، جو کوئی ہوا کرنا میں کھولنا، جس کی نظر جو ہے باطن بجائے صرف ظاہر پر نہ جائے، تو ایک تماشا نظر آتا ہے۔ دنیا جو ہے ایک تماشا ہے، تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ تماشا ہی تماشا رہے گا، دنیا پیدا کرنے کا مقصد صرف تماشا ہے، ایسا نہیں، بلکہ کہا گیا کہ ہم نے جو ہے زمین آسمان کو جو ہے کھیل مذاق کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ دنیا کی زندگی جو ہے ہم نے حق و باطل کے بارے میں پیش کیا تاکہ جو ہے حق ظاہر ہو۔ تو ایک جو ہے ظاہر میں ایک چیز نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا کیا انجام ہے، اور حقیقت میں اس کو کون جو ہے آگے، کون جو ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کو سمجھنا۔ اس لیے کہ حیف ہے اس کی تماشا بینی، جو لوگ صرف تماشا ظاہری چیزوں میں جاتے ہیں، جو ہے دیکھتے ہیں آسمان کی چمک دمک، اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن جس نے جو ہے اتنی خوبصورت جو ہے کائنات پیدا کی، آسمان میں چمکتے ستارے پیدا کیے، سورج جو ہے روشن پیدا کیا، اور خوبصورت چاند پیدا کیے جو روشنی دیتا ہے، تو وہ جو ہے اس کے بنانے والے کی طرف جو ہے توجہ کرتا ہے، اور اس کی جو ہے اس کی پوجا کرتا ہے، اور جو باطن تک نہ پہنچ سکے وہ سمجھے گا یہی جو ہے سب کچھ ہے، اسی کی پوجا۔ تو یہی جو ہے حیف کا افسوس ہے کہ جو صرف تماشا بینی کرتے ہیں اور جو ہے باطنی آنکھ کو نہیں کھولتے کہ اللہ نے کس لیے دنیا بنائی، اور جو صرف ظاہر پر نظر کرتے ہیں اور جو ہے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ گویا کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت اور فکر سے کام لینا چاہیے کہ اللہ نے جو ہے صرف یہاں کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ یہ آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا، کہ یہاں انسان ایک دوسرے کی مدد کرے، اللہ کے بندے کی خدمت کرے اور اللہ کو پہچانے۔ تو اسی کو کہا، پھر اب کہہ رہے ہیں مدت و لک حرم و دیر پھرا، میں تیرے واسطے کیا کیا نہ کیا۔ مدت و لک مانے مدت و تک، زمانے تک، حرم و دیر پھرا، حرم کے معنی تو حرم جو خانہ کعبہ کا اطراف ہے، مکہ کا علاقہ ہے، مدینہ کا علاقہ، یہ حرم کہلاتا ہے، حرمین کہلاتا ہے، دو حرم۔ اسی طرح بیت المقدس کے علاقے اس کو حرم کہتے ہیں، یعنی قابل احترام جگہ، مسجد حرام اسی سے ہے۔ اسی طرح جو ہے مسجد کو بھی حرم کے معنی میں لیتے ہیں، یعنی عبادت گاہ، اور دیر بولے تو بت خانہ، مطلب یہ ہے کہ یہ استعمال کرتے ہیں، یہ فتنے دیر و حرم کے ہیں، یا سچ کہہ دوں برہمن پر تو برا نہ مانے، تیرے حرم کو چھوڑا، اس طرح ہے دیر و حرم۔ تو اردو شاعری میں دیر و حرم استعمال ہوتا ہے، یعنی عبادت گاہ۔ تو کہہ رہے ہیں مدت و لک دیر و حرم پھرا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 12 سال کی عمر میں ان پر جو ہے جذب کی کیفیت طاری ہوئی، اور وہ جو ہے پھرتے تھے اللہ کی یاد میں اور اللہ کی محبت میں، دیوانہ وار اللہ کی تلاش میں۔ تو مدت و لک دیر و حرم پھرا، میں تیرے واسطے کیا کیا نہ کیا، یعنی ایک حاجی جو حج کرنے جاتا ہے تو اپنے لباس سے، حج بھی ایک عاشقانہ عمل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے، اور جو ہے محبوب کی گلی میں جو اس کے گھر کا جو ہے چکر لگاتا ہے، پھر جو ہے
اس کے جو پسندیدہ اس کے دوست تھے، جنہیں طریقہ بتایا، صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتا ہے، پھر عرفات کے میدان میں جمع ہوتا ہے، منی آتا ہے. اس طرح جو ہے وہ اپنے عمل سے جو ہے بتاتا ہے کہ میں اللہ کا عاشق ہوں، اور اللہ کی محبت کے لیے اور اس کی رضامندی کے لیے جو ہے وہ مارا پھر رہا ہے. اور اسی طرح ہر روز جو ہے وہ اس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے کہ کبھی ملاقات ہوگی، 5 وقت جو ہے اس کے دربار میں جاتا ہے. تو یہ ہے گویا کہ عاشق کا حال. اس لیے کہ مدتوں لک حرم و دید پھرا. تو گویا کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں جو ہے مدتوں تک جو ہے میں مارا پھرتا رہا. میں تیرے واسطے کیا نہ کیا. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس سے ملنے کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے وہ جو ہے جاتا ہے، اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو اللہ والے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اس سے ملنے کی، اس کی خوشنودی کے لیے اس کے گھر کا چکر لگاتے ہیں، اس کے لیے جو اسی کے لیے روزہ رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، اس کے گھر پر، اس کے دروازے پر ڈیرا ڈال دیتے، اس کے چوکھٹ پر. یہ سب جو ہے اللہ کی محبت میں ہوتا ہے. نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہے، حج ہے، یہ سب زکوٰۃ ہے، خرچ کرنا، یہ سب جو ہے اس کے اللہ ہی کے واسطے ہوتا ہے. تو اس لیے کہ مدتوں تک جو ہے میں حرم و دیر پھرتا رہا، مارا پھرتا رہا. تو میں نے کیا نہیں کیا، میں نے جو کچھ کرنا تھا جو ہے جان و مال کی قربانی پیش کی. آگے کا شعر ہے، میں کیا دل کو گلے داغ سے باغ، یار نے عزم تماشا نہ کیا. یعنی جب انسان محبت کرتا ہے تو، اور جب کامیابی نہیں ملتی ہے تو دل میں جو ہے ایک جلن پیدا ہوتی، دل جلتا ہے. تو اس طرح جل کر وہ ایک باغ کی کیفیت پیدا ہو گئی. کہتے باغ جو ہرا ہوتا ہے، دور سے دیکھیں گے تو ہرا جب زیادہ ہو تو کالا دکھتا دور سے. تو اس طرح جو ہے دل محبوب کی یاد میں جو ہے آنسو بہا کر اور تڑپ کر جو ہے دل میں داغ پڑ گیا. اس داغ کو شاعر جو ہے باغ سے تشبیہ دے رہا ہے کہ میرا پورا دل جو ہے جل کر کے ایک باغ نما بن گیا. تو گویا کہ اپنے دل میں کیا دل کو گلے داغ سے باغ، داغ کے پھول سے جو ہے باغ کیا دل کو. تو داغ کے یعنی دل میں جو داغ پڑا، دل میں جو تکلیف ہوئی اور دل میں جو صدمہ پہنچا، اس صدمے کثرت سے دل جو ہے بالکل باغ نما بن گیا. یعنی اتنی وسعت، جو باغ ایک وسیع ہو، اس طرح جو ہے دل باغ بن گیا. گویا کہ داغ کی کثرت کی بنا پر وہ دل جو ہے ایک باغ نما بن گیا. تو ایک تصویر جو ہے خوشی کی تصویر ہوتی ہے، فرحت کی تصویر، اور ایک جو ہے غم کی تصویر. تو غم کی تصویر جو ہے یہاں بیان کر رہے ہیں کہ انسان اللہ کی خاطر جو ہے غم کرے، اللہ کے بندے کا غم، اور جو ہے اس کی یاد میں، اس کے خوف میں جو ہے انسان جو ہے غم کرے. تو اس طرح جو ہے اللہ کا خوف خشیت ہو، تو اس طرح دل جو ہے جل کر کے باغ نما بن جاتا ہے. تو کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ میرا دل جو ہے یہ محبوب کی یاد میں جل کر جو ہے باغ نما بن گیا. لیکن یار نے عزم تماشا نہ کیا. یعنی باغ ہے
لیکن اس باغ کو دیکھنے والا نہیں. یعنی باغ میں لوگ سیر کرنے جاتے ہیں، تماشا کرنے جاتے ہیں، جھولا جھولنے جاتے ہیں، تو یار نے جو ہے، دوست نے جو ہے عزم نے ارادہ، پختہ ارادہ، یار نے عزم تماشا نہ کیا، یعنی انہوں نے ادھر آنے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جس کے لیے انسان جو ہے تکلیف اٹھائے وہ اس کو احساس نہیں ہوتا. ہمیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. تو اسی طرح ایک طرف انسان، ماں باپ جو ہے بچے کی پوری زندگی جو کھپا دیتے ہیں، اپنے آپ کو جلا ڈالتے ہیں. دھوپ کی گرمی میں جو ہے ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے. ماں جو ہے کام کرتے کرتے بوڑھی ہو جاتی ہے، رنگ سفید، بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن بچے کو اس کا احساس ہی نہ ہو. تو اسی کو یہ گویا کہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یار نے عزم تماشا نہیں کیا، یعنی تماشا کا ارادہ ہی نہیں کیا، تو ہم نے تو باغ سجا دیے. وہ باغ سجا کیسے؟ یہ داغ سے، دل کے داغ سے. داغ کو جو ہے پھول کہہ رہے ہیں، پھول سے جو ہے اپنے دل کو داغ سے سجایا، اور داغ جو ہے پھول نما معلوم ہو رہا ہے دور سے. لیکن یار نے، دوست نے جو ہے تماشا کا ارادہ نہیں کیا، اس باغ کی سیر نہیں کی، اور اس داغ کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی. ایسا ہوتا ہے. تو یہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے. لیکن اگر انسان کے لیے کرے تو انسان جو ہے اس کو ٹھکرا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے قدردان، اور جو کچھ اس کے لیے پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بدلہ دیتا ہے. تو ہو سکتا ہے دنیا والوں کے بارے میں ہو، عشق مجازی کے بارے میں. اب اسی طرح کی غزل مسلسل ہے. باغ میں نرگس بیمار طرف، باغ میں نرگس بیمار طرف، گوشۂ چشم سی ایمان نہ کیا. اب اس باغ کا یہاں کہ نرگس سے بیمار، نرگس کہتے ہیں آنکھ کو، پھول کو بھی نرگس کہتے ہیں، اور بیمار کہہ رہے ہیں کہ بیمار آنکھ. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. ہزاروں سال نرگس روتی ہے، تو پھر جو ہے اس نرگس کی طرف، اس پھول کی طرف جو ہے دیکھنے والا پیدا ہوتا ہے. جو ہے کہ اپنے آپ کو جب بھلا لیں گے، انتہائی محنت اور مشقت کریں گے، تب لوگ جو ہے تعریف کریں گے، لوگ جو ہے اعتراف کریں گے. فوراً اعتراف نہیں کرتے، اس کے لیے بڑی محنت، بڑی قربانی دینی پڑتی، تب اس کے بعد نام ہوتا ہے. تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ باغ میں نرگس بیمار طرف، یعنی باغ میں نرگس جو ہے بیمار طرف پڑی ہوئی ہے، ایک طرف پڑی ہوئی ہے. گوشۂ چشم سی ایمان نہ کیا، یعنی اپنے آپ کو بھلا لیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اشارہ بھی نہیں کیا. اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز، کہ آہ سوختہ را جاں شد و آواز نہ آید. یعنی اے مرغ سحر، صبح کے پرندے، جو ہے تم عشق سیکھنا ہو تو پروانے سے سیکھو. شمع کے ارد گرد جو ہے آپ چراغ جلائیں، موم بتی جلائیں، اس کے گرد جو ہے پروانے پھرتے رہتے ہیں، تو اس سے تم جو ہے سیکھو. کہ آں سوختہ اس جلے ہوئے، اپنے آپ کو جلا لیا. آں سوختہ جاں شد، وہ جلا کر کے اس نے جو ہے اپنی جان دے دی. وہ آواز نہ آیا، لیکن آواز نہیں آئی. تو یہاں بھی گویا کہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ باغ میں نرگس بیمار طرف، باغ میں نرگس جو ہے بیمار پڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود گوشۂ چشم سے، چشم من آنکھ، اور آنکھ کا گوشہ، گوشۂ چشم سے ایمان ہے کہ اشارہ بھی نہیں کیا، یعنی مدد کے لیے پکارا بھی نہیں. ایسے خوددار دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، خوددار، جو
بھوکے رہتے ہیں لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی غربت کا کسی سے اظہار نہیں کرتے، اپنی محتاجی کا. یہ خودداری ہوتی ہے اور یہ جو ہے محبت ہوتی ہے. اس کے لیے تکلیف برداشت کر لیتے لیکن اس تکلیف پر روتے نہیں دھوتے نہیں، کسی سے اظہار نہیں کرتے. تو گویا کہ شاعر بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے عشق میں ایسے جلے ہوئے ہیں، ایسے جو ہے اس کے باوجود جو ہے مطمئن ہے، کسی سے فریاد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو عاشق ہے اسی سے فریاد، وہی آنکھ اٹھا کر دیکھے. کسی سے بولیں گے تعریف کرو تو تعریف کر لو. دوست تو یہ ہے کہ اپنے دوست کو دیکھ کر کے سمجھ جائے، اس کی صورت کو دیکھ کر کے، اس کے چہرے کو، اس کی آنکھ کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ وہ تکلیف مبتلا ہے، اس کی مدد کرے، نہ ہے کہ بولے ریکویسٹ کرے. تو یہاں اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ باغ میں نرگس بیمار طرف، باغ میں نرگس جو ہے بیمار ایک طرف ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نرگس اپنی آنکھ سے کوئی اشارہ نہیں، کہ نرگس جو ہے پھول کا نام ہے اور اسے مجازاً آنکھ بھی لیتے ہیں. تو گوشے چشم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ آنکھ کے کنارے سے اشارہ بھی نہیں کیا، یعنی اپنی بدحالی کے بارے میں اور اپنی مصیبت کے بارے میں وہ اشارہ سے بھی بتانا نہیں چاہا، بلکہ خود توجہ کرنے کی خواہش کی کہ آپ خود جو ہے حالت دیکھ کر کے رحم کرو. اس لیے آگے پھر یہاں آیا تھا، میں کیا دل کو گل داغ سی باغ، میں نے دل کو جو ہے داغ کے پھول سے جو ہے باغ بنا دیا. یہاں بھی یہی سی بات کو کہا جا رہا ہے، جل گیا شوق کے شعلوں میں سراج، جل گیا شوق کے شعلوں میں سراج، اپنی دانست میں بے جا نہ کیا. شوق کا شعلہ، شوق ہے، بے خطر کود گیا آتش نمرود میں عشق، عشق جو ہے بے خطر نمرود کے آگ میں کود گیا. تو یہ شوق ہوتی ہے، یہ شوق ہی اہم چیز ہے کہ ایک جذبہ، ایک تڑپ جو اندر سے ہوتی ہے. جو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے وہ پڑھتا، رات دن پڑھتا. کتاب جو ہے ہاتھ سے چھوٹتی نہیں. لکھنے کا شوق ہے تو لکھ رہا تو لکھ نہیں رہا، ایک مضمون ہے دوسرا مضمون. پڑھائی کا شوق ہے تو پڑھا، کورس کر رہے ہیں، ایک کورس کے بعد دوسرا کورس. تو یہ شوق ہی ہے سب سے اہم چیز ہے. اس لیے کہا تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ، مانا کہ تیرے دید کے لائق نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ. جیسے یہ کہا گا باغ میں نرگس سے بیمار طرف، گوشے چشم سے ایمان نہ کیا، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ. تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ جل گیا شوق کے شعلوں میں سراج، یہ شوق، اے شوق کی بے باکی، وہ کیا تیری خواہش تھی جس پر انہیں غصہ ہے انکار بھی حیرت. یعنی شوق کی بے باکی ایک طرف جو ہے ماں کا باپ کا شوق ہے، ایک طرف بیٹے کی جو ہے بے توجہی، شوق سے پیار سے محبت سے اس کو جو ہے اسکول بھیج رہے ہیں، لیکن جو ہے بیٹا رو رہا ہے دھو رہا ہے بھاگ جا رہا ہے. ایک مثال دے رہے ہیں. تو ایک طرف ماں باپ کا شوق ہے، پیار ہے، تو اسی شوق کا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت، اللہ کو پانے کا شوق، اللہ کی خوشنودی کا شوق، یہ شوق جو ہے جذبہ ہے، اسی کو مشتاق ہے. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. ہم ہیں مشتاق ہیں وہ بیزار ہیں، کہ اشتیاق ہونا، شوق پیدا ہونا. تو شاعر جو ہے مقطع میں کہہ رہا ہے، جل گیا شوق کے شعلوں میں سراج، سراج جو ہے شوق کے شعلوں میں جل گیا، یعنی اللہ کی محبت میں جل گیا، اس آتش عشق میں اپنے آپ کو جلا ڈالا. اپنی دانست میں بے جا نہ کیا، اپنی دانست میں، دانست مانے اپنی سمجھ میں، دانست مانے تو سمجھ ہے،
تو یہاں بھی اپنی دانست میں بھیجا نہ کیا، برا نہیں کیا، یعنی اس نے جو ہے محبت کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو جلا ڈالا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے آتش نمرود میں اپنے آپ کو کود گئے، بے خطر کود گیا آتش نمرود میں عشق، حق ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو یہاں بھی اسی بات کو کہا جا رہا ہے کہ شوق کے شعلوں میں جو شوق ہے، جذبہ ہے، اور اللہ سے محبت کی جو تڑپ ہے، اس تڑپ میں سراج جو ہے اپنے آپ کو جلا دیا، بھلا دیا ہے نا۔ ایک شعر ہے کہ پھونک کر اپنے آشیانے کو بخش دی روشنی زمانے کو، اپنے گھر کو پھونک دیا، جلا ڈالا، پھونکنا مانے جلا ڈالا ہے، اپنے گھر کو جو ہے جلا دیا اور جلا کر کے زمانے کو روشنی بخشی۔ موم بتی چراغ جو ہے اپنے آپ کو جلاتا ہے تو دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں دوسروں کو فائدہ پہنچانا تو اپنے آپ کو بھلانا پڑے گا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے خود جو ہے تکلیف برداشت کرنی پڑے گی تبھی۔ اگر ہمیشہ اپنے ہی عیش آرام کے بارے میں سوچیں گے، اپنے ہی جو ہے کار میں اور ہوائی جہاز میں پھریں گے اور جو ہے لگژری زندگی گزاریں گے تو غریب کی مدد نہیں کر سکتے۔ جو غریبی اختیار کریں گے، کفایت کریں گے، وہ جو ہے دوسری کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہاں شاعر اسی کو بیان کرتا ہے کہ جل گیا شوق کے شعلوں میں سراج، بہترین شعر ہے، اپنی دانست میں بیجا نہ کیا، یعنی اپنے سمجھ میں اس نے برا نہیں کیا بلکہ بہت بڑا کام کیا، لیکن اس کو بھی تواضع سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کیا یہ بیجا نہیں کیا، برا نہیں کیا۔ بیجا مانے بے جگہ، یعنی یہ کام جو غلط ہو تو ہم اپنی سمجھ کے مطابق ہم نے غلط نہیں کیا، بلکہ جو ہے بہت صحیح کیا۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحیح کیا، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی دانست میں بیجا نہیں کیا، کہ جو ہے شوق ہی سب کچھ ہے، شوق ہو تو سب کچھ حاصل ہوتا ہے، اگر شوق نہ ہو تو ماں باپ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر بچے کے اندر جو ہے علم کا شوق نہ ہو، مطالعہ کا شوق نہ ہو، آگے بڑھنے کا شوق نہ ہو تو دوسرا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ شوق پیدا ہونا، علم کا، ادب کا، لٹریچر کا، مطالعے کا شوق پیدا ہو تو جو ہے انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ یہ شوق انسان کو جس چیز کا ہوگا انسان اس میں ضرور کامیاب ہوگا، وہی شوق و دلچسپی۔ تو اس کو سراج بتا رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہر ایک شعر کا یہ تشریح کر دی گئی۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام۔